آج کی اس نشست کے اندر 3 باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی ایک نشستوں سے قیامت کے احوال کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر قیامت کے احوال میں سے 3 باتوں کا خاص طور پر ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ بات کہ دن قیامت کے جن بد نصیب لوگوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، ایسے لوگوں کو دوزخ کی آگ کے اندر کس طرح ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل نار کو ان کی پیشانیوں سے اور انہیں پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ اہل نار کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے انہیں دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری بات آج کی اس نشست کی یہ کہ اہل نار کی صورتیں کتنی بدصورت ہوں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کہ گویا کہ رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ آگ ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ ایسی بدصورت ہوگی ایسے لوگوں کی صورت کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی دوزخ کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرے، وگرنہ آخرت کے اندر جو بدصورت شکلیں اللہ تبارک و تعالی بنانے والے ہیں وہ اہل نار کی بدصورت شکلیں ہوں گی۔ لیکن آج اس دنیا کے اندر دیکھنے میں کیا نظر آتا ہے، شادی بیاہ کے مواقع پر دلہن اور دلہا کو ہزاروں روپیہ بلکہ کئی جگہوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے انہیں تیار کروایا جاتا ہے، ان کا میک اپ بناؤ سے گھار ان کے اوپر کیا جاتا ہے، اور جب تک یہ فنکشن رہتا ہے 12-14 گھنٹے شادی کا فنکشن، اس دوران جتنی نمازیں آتی ہیں، دلہن اور دلہا عام طور پر اس وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں کہ ہم بیوٹی پارلر سے ہزاروں لاکھوں روپیہ دے کر کے تیار ہوئے، ہمارا میک اپ خراب نہ ہو جائے، یہ لاکھوں روپیہ ضائع ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے بغاوت کا جو نتیجہ ہے آخرت کے لحاظ سے، وہ سوائے نار اور دوزخ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے انسان دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی آسائش، دنیا کی لذتوں کے اندر انسان منہمک ہو کر آخرت کی یاد سے غافل اور بے خبر نہ ہو جائے، بلکہ آخرت کی فکر کو اپناتا رہے۔ آج کی اس نشست کی تیسری بات کہ اہل نار کو اللہ تبارک و تعالی کس طرح کا لباس عطا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا، ارشاد فرمایا سورہ حج میں، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ کفار کے لیے آگ کے لباس تیار کیے گئے ہیں۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، کہ وہ لوگ تارکول کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، کہ اہل نار کا اوڑھنا اور بچھونا جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہوگی۔ تو اس لیے دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے اندر اپنے آپ کو ڈھال دے، جو رب کا حکم ہے اسے تسلیم کرے،
جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے اپنانے کی فکر کرے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، انہی کے مطابق عمل کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میسج اور پیغام جو ابھی آپ نے سماعت کیا، اسے آپ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔